یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے آسما کہ خود حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا اور ہمارے ساتھ آج تک یہ ہوتا رہا ہے۔ اب خان صاحب کی کیونکہ ایک بڑی ایسی فالوئنگ ہے جو وہ اگر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب خان صاحب نے جو پریشر بلڈ کر دیا عدالت پر، اگر کل کو وہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے جس کا آج بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، جسٹیفائی کیا ہے، معافی بھی مانگ لیں اور کل آرمی چیف کے حوالے سے بھی جو بات انہوں نے کی ہے اس سے بھی وہ کلیریفائی کر بھی دیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو اپنی سپورٹ بیس ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا؟ مگر خان صاحب کو جو آبجیکٹیو ہے، جو دباؤ وہ ڈالنا چاہتے تھے، وہ تو اچیو ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں یہ خطرات پیدا کر دے گا خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، جو ایک مقبولیت کی ایک ٹرم ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ ایک تو مقبولیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ جج ہوگی انتخابات سے۔ ہاں، ان کا جو سپورٹر ہے وہ ووکل بہت ہے، اور اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا بھی ہے جنہوں نے عوام کو انگیج نہیں کیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سپورٹر جو ووکل ہے وہ اپنی سپورٹ کی بیس جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا ہے کہ ان کو وہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا وہ فائدہ اس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ توہین عدالت کے معاملے کے اوپر ایک لبرل کورٹ کا ان کو سامنا ہے، شاید ان کو اس کے اوپر بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ان کو اس بات کا بھی فائدہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس وقت حکومت اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ایک کیلکولیشن یا جو پلس ہے اس کو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور حالات بدتر ہوتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ بال کھیل رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے یا تو چھکا لگے گا یا آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے، یعنی وہ پورے رسک کے ساتھ جو ہے وہ رسک جو کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو البتہ جو دھچکا لگ سکتا ہے وہ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں، جو ان کے اوپر ان کی کچھ 2 ہفتے ان کی تقریریں وغیرہ نہیں دکھائی گئیں، گو کہ ہم اس سینسرشپ اور اس یوٹیوب کے ڈاؤن ہونے کے اوپر بہت سارے سوالات موجود ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا ہے، اور وہاں پہ ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ دھچکا لگا ہے۔ دوسری جانب ان کی جو سپورٹ ہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہے۔ اگر پارٹی کے اندر سوالات اٹھتے ہیں جو کہ اٹھ چکے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر 3 گروپس ہیں، ان میں سے 2 گروپس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ صرف اور صرف اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، بلکہ آپ کو صرف اور صرف اپنی اپوزیشن یعنی حکومت جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سپورٹ بیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں جا کے آگے دھچکا لگ سکتا ہے، لیکن سرے دست عمران خان صاحب بہت سمارٹلی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ گیج کر کے آگے چل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حالانکہ بہت سے ویک پوائنٹس ہیں، کہ سیلاب ہے، آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے اندر غم ہے اس بات کا، اور شاید ان کے جو جلسے ان کے سائز کے اوپر بھی اسی وجہ سے فرق پڑا ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو عوام کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں، جو کہ سینٹرل پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کو وہ ایک پولیٹکس جس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ ایک بند گلی میں کھڑے ہو کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر 2 صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ سسٹم اگر خدا نہ خواستہ اس کا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو بھی ان کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو کوئی اور نہ رہے، اور دوسری طرف اگر یہ پولیٹیکل سسٹم سرنڈر کر جاتا ہے ان کے آگے اور الیکشن کی طرف بڑھتا ہے تو بھی ان کا فائدہ ہوگا۔ ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ شاید ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو ناک آؤٹ کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا، انٹرنیشنل خبریں بنیں گی، البتہ ممنوعہ فنڈنگ والا کیس جو ہے وہ ان کے لیے ایک پرابلم آگے جا کے کریٹ کر سکتا ہے، سیریس، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی سیریس پرابلم کریٹ کر سکتا ہے جہاں تک منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں منیب، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک وکیل بھی ہیں، تو اس کی حیثیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خان صاحب نے کل یو ٹرن لے بھی لیا، معافی بھی مانگ لیں اور معافی ان کو مل جائے تو ان کی سپورٹ بیس پہ کوئی فرق پڑنا نہیں ہے، مگر جو وہ عدلیہ کو پیغام دینا چاہتے تھے، جو لوور جوڈیشری تک پیغام دینا چاہتے تھے اگر تحریک انصاف کے خلاف کیسز بنے تو وہ پیغام بھی پہنچ گیا، ان کا کام بھی ہو گیا؟ مجھے کوئی زیادہ امید اس حوالے سے نہیں ہے۔ ویسے جو عمران خان صاحب، واقعی بات درست ہے آسما شاہی صاحبہ کی کہ ایک لبرل کورٹ کا سامنا ہے انہیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے تو خیر خود فرما دیا کہ وہ توہین عدالت کے جو قانون ہے یا اس پہ جس طرح رپورٹنگ ہوئی کہ وہ شاید اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ بصد احترام اگر یقین نہیں رکھتے تو پھر ایڈوائز کریں کہ اس قانون کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے، جو آرٹیکل ہے قانون آئین کے اندر اس کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کو بھی ختم کر دیں، اس آرٹیکل کو بھی پارلیمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو کیا ہے، میں اگر دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ سٹینڈرڈز وہی جو بنا دیے گئے معزز عدالتوں کی جانب سے۔ افتخار چودھری صاحب نے آتھر کی ججمنٹ، عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی،
اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایون انکنڈیشنل اپالوجی از ناٹ اے کنڈیشن پریسیڈنٹ فار دا ڈسچارج آف نوٹس. یعنی کہ اگر نوٹس ڈسچارج کرنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو یہ اس کے لیے کوئی کنڈیشن پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو اب آپ مجھے معافی کریں گے, میرے خلاف نوٹس خارج ہی کریں گے. نہیں, اگر تو عدالت نے کوئی پریسیڈنٹ بنانا ہے, ایک خاتون جج جو کہ سرونگ جج ہیں ان کو ہراساں کرنے کے حوالے سے, ان کو کنٹیمپچوس ریمارکس کے حوالے سے, تو پھر عدالت بنا سکتی ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو اس ساری معاملات کے بعد عدالت نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کتنے پاپولر ہیں, ان کی کتنی فالوئنگ ہے, اگر یہ سب کچھ کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, معزز عدالت انہیں معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن میں ایک بات شاہد صاحب ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے آج اس دن میں سن رہا تھا, کیونکہ فواد چودھری صاحب آج کل کافی اس حوالے سے بیان دیتے ہیں, انہوں نے کہا جی باقی ساروں کی تو پاپولیرٹی رہی نہیں, عمران خان کی پاپولیرٹی, اور اس پاپولیرٹی کے ایج کے اوپر اگر انہیں کوئی نکالے گا سسٹم سے تو پھر تو لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھیے, سسٹم نے, ہمارے ریاست نے بڑے طریقے سے پاپولر لیڈرز کو ان کو کٹ ٹو سائز کیا, ان کی پاپولیرٹی ختم کی, ان کی حکومتیں گول کروائیں, ان کو پارلیمانی سیاست کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. یہی کام آپ کسی اور لیڈر کے ساتھ کر کے دیکھیں, خدا نہ خواستہ, میں تو نہیں انکریج کروں گا, لیکن اسی ہائپر ٹیکنیکلٹی پہ عمران خان کو نکال کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کس بھاؤ بکتی ہے. تو پھر پیمانہ وہی رکھے نا, پھر پتہ لگے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے. کسی ایک کو آپ نکال دیں سسٹم سے باہر اور اسے کہیں سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے میچ دیکھو, دوسرا میچ کھیلے, چوکے چھکے لگائے اور آپ کہیں کہ وہ بہت پاپولر ہے, تو یہ دوہرا معیار کم از کم نہیں ہونا چاہیے.